اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنیا اے میرے بیٹے انہا بے شک وہ ان تکو اگر ہو مثقال حبۃ من خردل رائی کے دانہ کے برابر وزن فتکن پھر وہ ہو فی صخرۃ ایک چٹان میں او فی السماوات یا آسمانوں میں او فی الارض یا زمین میں یأتی بہ اللہ لے آئے گا اس کو اللہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لطیف باریک بین ہیں خبیر باخبر ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت کا سلسلہ چل رہا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے نصیحت اپنے بیٹے کو کی کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اس کے بعد دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بیان کیا۔ دوبارہ حضرت لقمان علیہ السلام کی جو اپنے بیٹے کو نصیحت تھی اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اے میرے بیٹے مثقال حبۃ من خردل، حبہ کہتے ہیں دانے کو، خردل کہتے ہیں رائی، تو حبۃ من خردل رائی کے دانے کے، مثقال ایک وزن سٹینڈرڈ ہے، تو مثقال حبۃ من خردل رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز وزنی ہے فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، کسی چیز کے، انسانوں کے مشاہدے میں یہ چیز ہے کہ کوئی چیز جو نظر نہیں آتی اس کے اسباب یہی ہیں، یا تو کسی چیز کے نیچے پڑی ہوئی ہے تو نظر نہیں آتی، یا دوری کی وجہ سے نظر نہیں آتی، یا تہوں کے اندر ہے تو نظر نہیں آتی۔ تو تینوں چیزیں بیان کر دیں۔ فتکن فی صخرۃ، اگر کسی چیز کے نیچے ہو تو چٹان سب سے وزنی چیز ہے، اس کے نیچے اگر کوئی چیز ہو، او فی السماوات، اگر دوری کی وجہ سے نظر نہیں آتی تو آسمان دور ہیں یا آسمان میں ہو، او فی الارض، یا تہوں کے اندر ہو، یعنی زمین کی تہیں ہیں، تہوں کے اندر ہو، تو بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ چیز دوسروں سے چھپ گئی ہے، اب یہ کسی کو نظر نہیں آئے گی کہ بہت دور ہے، تہوں میں ہے یا کسی چیز کے نیچے پڑی ہے۔ تو جو انسان کے مشاہدے میں چیزیں ہیں کہ وہ نظر نہیں آتی، لقمان علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کو بیان کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئیں گے، یعنی کوئی چٹان، دوری یا تہیں اللہ سے کسی خصلت کو چھپا نہیں سکتی۔ ان اللہ لطیف، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بھی، کوئی چیز کتنی ہی باریک ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں، باریک بین ہیں، اللہ کی وہ نظر کے اندر ہے، وہ اللہ کے حکم اور ارادے کے ساتھ وہ چل رہی ہے، اور اللہ کے حکم اور ارادے کے وہ ماتحت ہے۔ جس طرح اللہ کا امر ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، وہ ویسے ہی ہوگا۔ تو لہذا انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی چیز بھی، وہ یعنی کوئی عمل، کوئی خصلت، کوئی فعل وہ جو کوئی کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کی قدرت سے باہر نکل گیا ہے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ پھر فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، وأمر بالمعروف، وأمر اور حکم کر، بالمعروف بھلائی کا، ونہا عن المنکر اور روک
برائی سے، وصبر اور صبر کر، علی ما اصابک اس پر جو تجھے پہنچے، یعنی وہ جو مصیبت عمومی طور پر جب آدمی حق کی راہ پر چلتا ہے تو اس کو مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، طعنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت وصبر علی ما اصابک جو تجھے مصیبت پہنچے، کسی کے قول سے، فعل سے، عمل سے، کسی طریقے سے بھی جب کوئی مصیبت پہنچے تو وصبر علی ما اصابک جو پھر تجھے مصیبت پہنچتی ہے تو اس مصیبت پر پھر صبر سے کام لے، پھر اس مصیبت کی وجہ سے اپنے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی راہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی سبیل ہے، اس کو ترک نہ کر کہ اس راستے میں تو پریشانیاں بہت ہیں تو لہٰذا میں یہ راستہ چھوڑتا ہوں، ایسا نہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ پھر اس پر صبر کرتا رہا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ ہمت کے کاموں میں سے کام ہے، یہ بڑے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جان جگرے کی بات ہے، ہلکی بات نہیں ہے یہ کہ سہل ہے اور آسان ہے اور یہ چلتا رہے گا اور جو ہے وہ لوگ دائیں بائیں ہوں گے اور آگے پیچھے چلیں گے کہ یہ نیکی کی بات کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان ذالک من عزم الامور یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے کام ہے یہ کام کرنا۔ ولا تصاعد اور تو گال نہ اٹھا، خدا کا اپنی گال کو، للناسی لوگوں کے لیے۔ تصاعد کا جو لفظ ہے یہ تصعیر سے ہے۔ تصعیر اصل میں اس وقت کہتے ہیں کہ جب جو اونٹ ہوتا ہے نا تو اس کے دل میں کینہ بہت ہوتا ہے، نفرت بہت ہوتی ہے، جو اس کو کوئی تکلیف پہنچائے، مصیبت اس اونٹ کو ڈالے تو اس یہ اپنے دل میں کینہ پال لیتا ہے، پھر وہ جب اس کو موقع ملتا ہے تو یہ اس کا بدلہ لیتا ہے ضرور۔ تو انسان کسی انسان کو، یعنی جب انسان کی طرف سے کسی اونٹ کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پہنچے تو اس کے دل میں وہ کینہ جب پیدا ہو جائے، پھر وہ انسان اس کے سامنے آ جائے تو اس وقت اونٹ جو اپنے منہ سے آواز نکالتا ہے یا اس وقت جو اپنی گال کھینچتا ہے اس کو تصعیر کہتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ تم اپنی گالوں کو لوگوں کے لیے ایسے مت کھینچو، یعنی ایسے تکبر کے انداز میں اور ایسے اپنے بڑے پن کے انداز میں یا لوگوں کی حقارت کے انداز میں لوگوں سے گفتگو اور کلام مت کرو۔ اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من المعروف ان تلقى اخاك بطلق وجه، کہ یہ بھی نیکی ہے کہ تم اپنے بھائی سے ملو تو بشاشت کے ساتھ ملو، خوش دلی کے ساتھ ملو، چہرے پر خوشی ہو، ان آثار کے ساتھ ملو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم کسی سے ملو اور وہ آپ کو ملتے وقت یہ سمجھے کہ یار یہ تو بہت غصے والا آدمی ہے اور یہ متکبر آدمی ہے، اس سے تو کلام اور گفتگو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس کو یہ سوچنا پڑ جائے۔ تو یہ یعنی جو وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ہر وقت گال چڑھا کر مت رکھو، بلکہ ان کے ساتھ نرم جو ہے لہجے میں گفتگو کرو، نرم لہجے میں کلام کرو۔ اور پھر وَلَا تَمْشِ اور تو نہ چل، فِي الْأَرْضِ زمین میں، مَرَحًا اتراتے ہوئے، اکڑ کر مت چلو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا کہ تیرا یہ زمین پر اکڑ کر چلنا، یہ نہ تو پہاڑوں کی بلندی کو تو پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کی وجہ سے تو زمین کو چیر پھاڑ سکتا ہے، تو پھر اس اکڑ کر چلنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور آج اس میں اکڑ ہے اور کل اس کی اکڑ ختم ہو جائے گی۔ عہدے کی وجہ سے اکڑ ہے، عہدہ ختم ہو جاتا ہے، پیسے کی وجہ سے اکڑ ہے، پیسہ ختم ہو جاتا ہے، جوانی کی وجہ سے اکڑ ہے، جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز باقی رہنے والی تو ہے نہیں، سب فنا ہو جانے والی چیزیں ہیں، تو اکڑ کر چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چلنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور ساری کی ساری انسانیت کا فخر ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب چلا کرتے تھے تو کندھوں کو جھکا کر چلا کرتے تھے، عاجزی کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھانے بیٹھتے تو اتنی عاجزی کے ساتھ کھانا کھاتے کہ یوں محسوس ہوتا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھانے کے محتاج ہیں، اپنی ضرورت کو ظاہر کرتے تھے کھانا کھاتے وقت۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تو اس طرح سے تھا، تو ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا چاہیے۔ کیا کر لے گا انسان زمین پر اکڑ کر چلے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ لوگوں کی بدنامی مول لے، لوگ منہ پر نہ کہیں تو پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عاجزی اور انکساری میں اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو عزت نصیب کرتے ہیں جو اللہ کے لیے عاجزی کو اختیار کرے۔ یہ اکڑ کرنا کہ اچھا وہ ہمیں جانتا نہیں ہے جو اس نے ہمیں یوں کہہ دیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، تو یہ اکڑ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، پسند نہیں کرتے، اللہ کو نہیں بھاتا، کل مختال، ہر اترانے والا، فخور، فخر کرنے والا، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بھاتے نہیں ہیں، اللہ کی محبت کی نظر میں وہ آتے نہیں، اللہ کی رحمت کا وہ حصہ پا نہیں سکتے۔ جو اترانے والے ہیں یا فخر کرنے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تو پھر اللہ کی مخلوق کو بھی وہ لوگ پسند نہیں ہیں۔ سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ انسان کے شر سے بچنے کے لیے اس کو سلام کریں گے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو سلام کریں گے کہ بھئی اگر اس کو سلام نہ کیا تو کل یہ ہمارے کام نہیں آئے گا، اگر اس کو اگر سلام نہ کیا تو کل یہ طعنہ دے گا کہ تو فلاں جگہ پر مجھے ملا تھا تو نے مجھے سلام نہیں کیا تھا، اب تو میرے پاس کیا لینے آیا۔ لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو سلام کریں گے، سلام صرف اس لیے کریں گے کہ اگر کل ہمیں اس سے کام پڑ گیا تو یہ ہمارا کام کر دے گا، اس کے شر سے، برائی سے بچنے کے لیے اس کو سلام کیا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں، جب اللہ کو پسند نہیں تو اللہ کے بندوں کو بھی پسند نہیں ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص اللہ کو پسند ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور جو اللہ کو ناپسند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی نفرت اس کے دل میں، اپنی مخلوق کے دلوں میں اس شخص کی نفرت ڈال دیتے ہیں، پھر اللہ کی مخلوق اس سے نفرت کرتی ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، میانہ روی رکھو اپنی چال میں، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور پست رکھو اپنی آواز کو۔ میانہ روی رکھو اپنی چال میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی نماز کے لیے آ رہا ہو مسجد میں، تب بھی اس کو یعنی معلوم ہو کہ جماعت کھڑی ہو جائے گی، تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے گی، پھر بھی اس کو وقار اور متانت اور سنجیدگی کے ساتھ مسجد کی طرف آنا چاہیے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے، یعنی وقصد فی مشی میں یہ بھی آئے گا کہ اس طرح نہ چلو کہ جس طرح کے مریض اور بیمار آدمی چلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص اس طرح سست رفتاری کے ساتھ چل رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا بھی کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب چلا کرتے تھے تو قدم اس طرح سے اٹھایا کرتے تھے گویا کہ سیڑھی سے اتر رہے ہیں، پاؤں گھسیٹتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی چلتے تھے، یعنی قوت کے ساتھ، متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلنا چاہیے۔ میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ اتنی تیزی سے چلنا کہ جس سے آدمی کی سنجیدگی خراب ہوتی ہو یا یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ شخص سنجیدہ نہیں، وہ بھی وقصد فی مشی کے خلاف ہے۔ اور اتنا آہستہ چلنا کہ لوگ دور سے دیکھ کر سمجھیں کہ شاید کوئی مریض اور بیمار جا رہا ہے، یہ بھی وقصد فی مشی کے خلاف ہے۔ میانہ روی کے ساتھ، درمیانی رفتار کے ساتھ، قدم اٹھاتے ہوئے اور کندھوں کو جھکا کر چلنا چاہیے۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے۔ آواز کا جو یعنی بلند آواز سے بولنا، کرخت لہجے میں بولنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آواز کو دھیمی لہجے میں بات کرنی چاہیے، دھیمی آواز کر کے گفتگو کرنی چاہیے۔ دیکھیں یہ کوئی وصف کی بات نہیں ہے بلند آواز سے بات کرنا، اس کی برائی کو اللہ نے اس طرح بیان کیا، ان انکر الاصوات، اصوات صوت کی جمع ہے، آواز۔ انکرا کا مطلب ہوتا ہے بھدی، کری،
سب سے بری آواز لصوت الحمیر، گدھے کی آواز ہے۔ یعنی بلند آواز سے بولنا کوئی وصف کی بات ہوتی تو یہ وصف سب سے زیادہ تو گدھے میں پایا جاتا ہے۔ تو بلند آواز سے بات کرنا، گفتگو کرنا، یہ کوئی وصف کی بات نہیں بلکہ یہ برائی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص پسند نہیں ہیں کہ جو بلند آواز سے گفتگو کرتے ہوں، بلند آواز سے کلام کرتے ہوں۔ تو ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، تو سب سے بری آواز، بھدی آواز، کریہ آواز، ناپسندیدہ آواز وہ گدھے کی آواز ہے۔ یہاں پر حضرت لقمان علیہ السلام کی جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں تھیں وہ مکمل ہوئی۔ اب ان نصیحتوں کو ہم میں سے ہر شخص اپنے پلے باندھ لے، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو یہ نصیحت کرے۔ بڑی دانائی اور حکمت کی باتیں ہیں، اور یہ عام معاشرت میں رہنے کی یہ باتیں ہیں۔ ہر آدمی کو خود بھی یہ سیکھنی چاہیے اور اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو یہ نصیحتیں کرنی چاہیے۔ اتنی قیمتی نصیحتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا حصہ بنایا ہے، یہ سمجھیں، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کے بعد اس کو یوں سمجھیں کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے ان نصیحتوں کو اہمیت اور فوقیت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔